بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر مسلم بن عقیل کی شہادت تک آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے ہم رکھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو واقعات اور حادثات ہوئے ہم ان کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ کتاب و سنت اور تاریخی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوا یوں کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تو وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا کہ جب مسلم بن عقیل شہید ہوئے اور اس میں جتنے بھی کارنامے اور بد کردار لوگ سامنے آئے، ان سب کے پیچھے جو بہت بڑا ہاتھ تھا وہ یزید کا ہی تھا۔ اور حامیان یزید یہ نہ سمجھیں کہ یہ کربلا کا حادثہ جو ہوا اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کو پتہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن سے جو معاملات کو خراب کرنا شروع کیا، ورنہ حالانکہ حق بنتا تھا کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس جاتے اور ان کو اپنی بات سمجھاتے کہ میں جو تخت پر بیٹھا ہوں، اگر آپ اس کی حمایت نہیں کرتے، مخالف کرتے ہو تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ یہ جو مثالیں یہ ساری کی ساری مثالیں اس سے پہلے پیش آئی، جیسا کہ جب حسن ابن علی کے خلاف جب بغاوت ہوئی، لوگوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کی، تو حالانکہ خلیفہ بالحق تھے، لوگوں کا چنایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے خلافت سے دستبردار ہو کر خلافت کی ڈوری حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس کے ہاتھوں سے مسلمان کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح ہوگی۔ یہ تو مثالیں ان کے یزید کے سامنے پہلے ہی تھی۔ یہ اہل بیت کے عظیم انسان ہی کام کر سکتے تھے۔ اگر وہ سمجھتا تھا، نیک ہوتا، تو وہ سارے کے سارے اس مسئلے کو صحیح سلجھا دیتا۔ اس کو حل کرنے کی اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی، کیونکہ یہ اس کے دماغ میں فسق اور فجور تھا اور اس پر تمام عامہ امت متفق ہے۔ خیر، یزید کی تخت نشینی چیلنج ہونا شروع ہوئی اور مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے۔ تو مسلم بن عقیل کے کہنے پر ہی امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں ایک شاعر ملا جس کا نام فرزوق تھا۔ تو اس سے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حال بتائے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شعر پڑھے اور امام حسین کو کہا کہ کوفہ کے لوگوں کی دلیں تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ تو امام حسین اس وقت سمجھ گئے اور انہوں نے پھر سارا جب یہ معاملہ بتایا اور مسلم بن عقیل کے حالات، جب شہادت کے حالات کے واقعات جب امام حسین کے کانوں پر پڑے، تو امام حسین نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ، یہ بس روایت میں آتا ہے، صحیح اور غلط کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بس ایسے ہی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو پھر مسلم بن عقیل کے جو ساتھی جو اہل تھے، انہوں نے کہا کہ اب مسلم بن عقیل کے سوائے ہمارا کیا جینا۔ تو امام حسین نے کہا تو پھر چلے، آپ کے سوائے میرا بھی کیا جینا۔ پھر چلے گئے کربلا کے اندر۔ اب امام حسین کی شہادت کے بارے میں بہت ساری پہلے پریڈکشن موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی کہ یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اور اس کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہے، جیسے کہ مسند احمد میں، مستدرک الحاکم میں، الصواعق محرقہ میں امام ابن حجر عشمی نے اور امام ابن کثیر نے مختلف تاریخوں کے اندر ان روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ تو خیر، جب حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں جو قربانی دی اس پر تو کیا میں بولوں، وہ سوزناک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے رات کے دن بتیاں بجھا دی، لوگوں کو کہا کہ جو چلے جانا جاتا ہے چلے جاؤ، میں آپ پر کوئی معیار نہیں رکھوں گا، نہ ہی آپ کو تانا دوں گا، لیکن مرد مجاہدوں میں سے کوئی ایک بھی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور یہ حق پر ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ یہ لوگ سارے چاہتے ہیں نا کہ امام حسین بس ویسے ہی ضد کر رہا تھا، معاذ اللہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ امام حسین جب لوگوں نے دیکھا کہ موت سامنے ہے، تب وہاں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ کر نہیں گیا، لیکن وہاں جو دشمن تھے ان میں سے لوگ مرنے کے لیے تیار آئے،
موت کو گلے لگایا لیکن حق پر ہی رہے، اور اس میں حر بن تیمی بھی آئے، وہ بھی حضرت امام حسین کے ساتھ مل گئے۔ خیر یہ سارا کا سارا معاملہ وہاں سے بگڑنا شروع ہوا۔ یزید کی فوج سامنے تھی، کمرے کسے ہوا تھا زمانہ جدال پر، کیا وقت پڑ گیا تھا محمد کے لال پر۔ تو امام حسین نے جہاد بس اس سے لڑائی شروع کی۔ اس میں بہت سارے امام حسین کے ساتھی تھے، وقتاً وقتاً ایک بائی ایک ہو کر اپنے جان کا نذرانہ دیتے گئے۔ امام حسین بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور جس مظلومانہ طریقے سے اس کے ساتھیوں اور امام حسین کو ظالموں نے شہید کیا، اللہ کی لعنت ہو ان پر، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسانوں کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ ہی نصیب کرے۔ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنت کے باغ کے 2 پتیاں تھی وہ مسخ کر دی، اور اس کی جو بے حرمتی کی تاریخ میں ایسا مثال ملنا مشکل ہے۔ امام حسین نے کربلا کی زمین کو خون سے رنگ دیا۔ اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر رسول، سادات کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ بتو۔ امام حسین کے ساتھیوں نے جو شہادت دی، اور امام حسین نے جو شہادت دی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظالم، فاسق اور متغلب کے سامنے سر جھکانا یہ اہل ایمان اور اہل ضمیر کی نشانی نہیں ہے۔ اور امام ابن حزم مدلسی نے کہا کہ تخت پر اگر کوئی ظالم بیٹھ جائے اور وہ متغلب ہو، ظالم ہو، تو اس کے لیے اس کے خلاف جہاد کرنا مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں جان کا نذرانہ دے دیں، جان چلی جائے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے ظالم تو ٹھیک ہے، اس کی اطاعت کرو اور بلوں کی طرح گھس جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہے نہیں، اگر عیسائی بیٹھنا ہے تو وہ تو ظالم تو نظام کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ آپ فسق اور فجور اور جو فتنہ انگیزی کے ڈر سے اگر آپ اس کی اطاعت کرتے ہو، تو پھر کیا کافروں کے خلاف جب جہاد کرتے ہو تو وہاں بھی آپشن سیم موجود ہوتا ہے کہ وہاں بھی قتل انگیزی ہوگی، لوگ قتل ہو جائیں گے، تو پھر کیا کافروں کے خلاف جہاد منسوخ ہو جائے گا؟ امام ابن حزم مدلسی ظاہری حالانکہ بنو امیہ سے ہے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ظالم اور متغلب بندے کے خلاف پہلے دن سے ہی چیلنج کیا جائے گا، اس کی حکومت کو حکومت نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب لوگوں نے عراقیوں نے پوچھا کہ اگر مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کہ یہ دونوں بھائی یعنی حسن اور حسین علیہ السلام و رضوان اللہ اجمعین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ آپ نے ان کو شہید کر دیا، امام حسین کو شہید کر دیا، آپ مچھر کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہو، آپ کو کیا اس کے بارے میں سروکار ہوگا؟ تو سمجھیں کہ یہ باتیں ہیں، اور اس پر امام صالح بن مہدی مقبلی نے بہت زبردست کیا کہ اگر یزید اور اس کے ساتھیوں نے جو امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اگر عیسائی بھی امام حسین پر قابو پا لیتے تو وہ بھی ایسے نہ کرتے جیسے یزید اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہا، جو سدا نمازوں میں پڑھتے رہے صدا صلی اللہ، نمازوں میں وہ پڑھتے رہے رسول اللہ اور اس کے آل پر ہم سلام بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ اور بعد میں امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے جب لایا گیا تو امام حسین کا سر اس وقت موجود تھا، تو زیاد نے ملعون نے چھڑی ان کے منہ پر ماری، تو اس وقت ایک صحابی نے کہا کہ شرم کر، اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتا ہے، یعنی حسین ابن علی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے مشابہت ہے۔ ایسی شخصیتوں کا جو انہوں نے ان سے جو ظلم کیا، تاریخ میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور یزید نے پھر اس کے بعد جو حالات اور واقعات کیے، واقعہ حرہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو
بہت بڑی شخصیت اور ان کی قائدانہ صلاحیت، جس طریقے سے قافلہ کربلا کی جو انہوں نے قیادت کی، تاریخ میں ایسی مثال ملنا بہت بڑی مشکل ہے۔ ہم اس پر مزید گفتگو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرب قیامت کے دن حضرت حسین علیہ السلام کی محبت اور اس کی شفقت، اور ہم جیسے ناچیزوں کو اگر امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے خاک کی اگر سر پہ پڑ جائے اور وہاں اگر جگہ مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حشر قیامت کے دن حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کرے، اور یزید اور ان کے حواریوں کا حشر یزید، شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کے صحابہ کا احترام اور اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسخ عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان سے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و معروف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔